سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح شدت کی بھوک کے وقت انسان کو کھانے کی چاہت ہوتی ہے، جب شدید بھوک لگی ہو تو انسان کو صرف اس بات کی دھن ہوتی ہے کہ آیا مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے۔ اس کے علاوہ کسی اور طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا، کسی طرف انسان کا دماغ نہیں جاتا۔ جس طرح شدت کی انسان کو پیاس لگی ہو تو اس موقع پر بندہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتا، ہر وقت یہ بات ذہن میں مستحضر رہتی ہے کہ آیا مجھے پانی مل جائے اور میں پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھاؤں اور اپنے آپ کو سیراب کر سکوں۔ یعنی شدت کی بھوک کے وقت کھانے کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور شدت پیاس کے وقت پانی کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ بالکل اسی طرح تصوف اور سلوک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میرے اعمال صحیح ہو جائیں، میں 100% اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے والا بن جاؤں اور 100% نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر میں زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ جب ہر وقت انسان کے دل کے اندر یہ بات بھی اسی طرح مستحضر ہو جائے، جس طرح پیاس کے وقت پانی کی کیفیت ہوتی ہے، بھوک کے وقت کھانے کی کیفیت ہوتی ہے، جب نیک اعمال کرنے کی کیفیت بھی اسی طرح انسان میں پیدا ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ تصوف اور سلوک کا مقصد اس بندے نے حاصل کر لیا۔ تصوف اور سلوک کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، تصوف اور سلوک کی محنت کا اصل منشا یہی ہے کہ بندے کے دل کے اندر ایک اڑھن پیدا ہو جائے کہ میں اپنے اعمال کو درست کر لوں، میں اپنے اعمال کو صحیح کر لوں، میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت نے مجھے جانور پیدا نہیں کیا کہ جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے انسان پیدا کیا ہے، اور انسان بن کر میرا پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے ذمے کچھ اعمال لگائے ہیں، کچھ افعال لگائے ہیں۔ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا نہیں، بلکہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے مقید ہوں اس طرح کی زندگی گزارنے کا جس کے سامنے قرآن ہو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں۔ زندگی کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ جب انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ کیفیت محسوس کرے کہ مجھے شریعت کے کس حکم کا پتہ چل جائے، کسی حکم کے بارے میں معلوم ہو اور میں اس شریعت کے حکم پہ عمل کر لوں، جب یہ جذبہ انسان کی کیفیت میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ تصوف و سلوک کا منشا اس بندے کو حاصل ہو چکا۔ تصوف اور سلوک کا ایک عمل ہے جس کو بیعت کا عمل کہتے ہیں۔ بیعت کے عمل میں ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، فریقین کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، مرید اور شیخ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ مرید اس بات کا عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد میری زندگی کا کوئی عمل شیخ اور مرشد کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ آج کے بعد میں اپنے شیخ کی ہر بات مانوں گا، میں شیخ کی اتباع کروں گا، جس کام کا حکم میرا شیخ اور مرشد مجھے دے گا میں اس کام کو کروں گا، اور جس کام سے میرا شیخ اور مرشد مجھے منع کرے گا میں نے اپنے آپ کو اس کام سے بچانا ہے۔ یہ معاہدہ ہوتا ہے شیخ اور مرید کے درمیان، دونوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور شیخ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مجھے نور نسبت عنایت فرمایا،
میں اس باطنی نگاہ سے اس کی روحانی بیماریوں کو دیکھوں گا اور ان روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اسے وظائف تجویز کروں گا۔ اگر وظائف کے ذریعے سے اثر نہ ہو پھر اس کے لیے تہجد کے اوقات میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگوں گا۔ اگر اس سے بھی کام نہ ہو پایا تو پھر باطنی توجہات اس پر ڈالوں گا۔ اور بعض لوگ پھر ایسے منحوس بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک ان کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ آپ کا ایک غلام آیا، آپ کا ایک خادم آیا، اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضرت میرا آپ کے ساتھ اصلاحی تعلق ہے اور ایک لمبے عرصے سے میں آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میرے بھائی کا وقت وصال آ پہنچا ہے، اس کا انتقال ہونے کو ہے اور وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن کلمہ اس کی زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ آپ آئیں، ان پر باطنی توجہ ڈالیں، شاید ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ اب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، تصوف و سلوک کے میدان میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ تو جب حضرت وہاں تشریف لے گئے، حضرت نے ان کے اوپر باطنی توجہ ڈالی۔ اللہ کی شان کے جب حضرت نے توجہ ڈالی تو وہ توجہ جب اس کے دل کے ساتھ جا کے ٹکرائی تو اس کی باقاعدہ آواز نمودار ہوئی، اور اس آواز کے اندر کیا تھا؟ کہنے والے کی طرف سے ایک آواز آئی، صدا آئی کہ اس دل کے اندر میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی یہ دل اس توجہ کو قبول نہیں کر رہا، حتیٰ کہ بغیر کلمے کے ہی اس کو موت آ گئی۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑی ہستی تھے، اب انہوں نے مراقبہ کیا اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے کہ باری تعالیٰ کیا وجہ ہے کہ اس بندے پر میں نے اتنی توجہ ڈالی لیکن اس کے باوجود اس بندے کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ بندہ اہل بدعت کے ساتھ مراسم رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مشائخ کی توجہات ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان کا کام بنتا ہے۔ تو مرید اور شیخ دونوں کا معاہدہ ہوتا ہے۔ مرید معاہدہ کرتا ہے میں شیخ کی بات مانوں گا، اور شیخ یہ معاہدہ کرتا ہے میں اس کو اپنی چاہت کے پیچھے نہیں لگاؤں گا بلکہ اللہ رب العزت کے احکامات اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگاؤں گا۔ میں اس کے اندر روحانی بیماریاں جو موجود ہیں ان کو ختم کرنے کی محنت اس بندے سے کراؤں گا۔ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ معاہدہ ہوتا ہے، یہ عہد و پیما ہوتا ہے مرید اور شیخ کے درمیان۔ اور جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو کچھ معمولات جو ہے وہ ذمے لگائے جاتے ہیں شیخ کی طرف سے مرید کے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اولاً سب سے پہلے درود شریف کی 2 تسبیحات ذمے لگائی جاتی ہیں، استغفار کی 2 تسبیحات ذمے لگائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ذمے لگائی جاتی ہے، مراقبہ ذمے لگایا جاتا ہے، وقوف قلبی ذمے لگایا جاتا ہے، اور رابطہ شیخ، صحبت شیخ، یہ اعمال ذمے لگائے جاتے ہیں۔ جو بندہ ان اعمال کو کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے پہلے اس بندے کو اپنے ولیوں میں شامل نہ کرے، یعنی جو یہ اعمال کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے اولیاء کے اندر ضرور شمار کر لے گا۔ تصوف اور سلوک کی محنت میں اللہ رب العزت نے بہت بلندیاں اور عروج رکھا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تصوف و سلوک کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بندے کے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکال دینے والی محنت کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو گناہ کرنے کا بندے کے اندر شوق ہوتا ہے، اس شوق کو ختم کرنے کی محنت کا نام تصوف ہے۔
اس کو پوری پیری مریدی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پیری مریدی اس چیز کا نام پڑ گیا کہ جو تعویذ دے وہ پیر ہے اور جو تعویذ لے وہ مرید ہے۔ اگر پیر کا تعویذ اثر کر جائے تو مرید بھی پکا اور پیر بھی پکا، اور اگر اثر تعویذ نہ کرے تو کیا تو پیر اور کیا میں مرید، تعلق ہی ختم۔ حالانکہ تصوف اور سلوک الگ چیز ہے۔ پیری مریدی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے جڑنے کی محنت کے اندر اپنے آپ کو جوڑ لے، یہ ہے اصل تصوف اور سلوک۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بندے کے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، اس محنت کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔ میرے دل کے اندر جو گناہوں کا شوق ہے یہ ختم ہو جائے، میرے دل کے اندر جو نیکی کرنے سے وحشت ہوتی ہے، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، نیکی کرتے ہوئے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، یہ کیفیت ختم ہونی چاہیے۔ میری کیفیت ایسی ہو کہ نیکی کرنے کو دل کرے۔ اس محنت کا نام تصوف اور سلوک کی محنت ہے۔ تصوف اور سلوک کی محنت کرنے سے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بندے کی بڑی عجیب طبیعت ہو جاتی ہے، بڑا عجیب مزاج بن جاتا ہے۔ پھر وہ گزشتہ دنوں ایک مثال ایک کتاب میں پڑھی، بڑی پسند آئی۔ پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر رہی ہو، بیٹا باہر ملک گیا ہے، مثلا سعودیہ گیا ہے، وہ بیٹا ماں کو فون کرتا ہے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ ماں کے ساتھ بیٹا بات کر کے پھر کہتا ہے اماں میں باہر ملک سے بات کر رہا ہوں اور یہ کال بڑی مہنگی پڑتی ہے، لہٰذا 45 منٹ ہو گئے، اب ہمیں کال بند کرنی چاہیے۔ تو ماں آگے بیٹے سے فوراً کہتی ہے بیٹا ابھی تو میں نے دوسری بات شروع کی ہے، اتنی جلدی 45 منٹ ختم ہو گئے۔ یہ ماں کیوں کہتی ہے؟ اس وجہ سے کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ جب ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے تو بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے 45 منٹ گزر گئے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی 2 منٹ گزرے ہیں، ابھی بمشکل 2 منٹ گزرے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ بالکل اسی طرح جو تصوف و سلوک کی محنت سے جڑنے والا ہوتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے اور وہ قرآن مجید پڑھنے لگتا ہے، وہ 5 پارے پڑھ جاتا ہے، ساتھی کہتا ہے کہ بھئی آپ کو سونا چاہیے، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ کے بدن کا بھی آپ پر حق ہے، تو آگے سے وہ کہتا ہے بس یار ابھی تو شروع کیا ہے، مجھے تھوڑا سا قرآن مجید اور پڑھنے دو۔ وہ قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم ایک رکوع پڑھتے ہیں، نیند اور اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک رکوع پڑھتے ہیں، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بدن کی ہڈیاں ٹوٹنے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے گناہوں کا، ہمارے دلوں کے اندر جب پٹی باہر سے باندھی جائے اگر اندر زخم ہرا ہوگا تو وہ تکلیف دے گا۔ بالکل اسی طرح جب انسان کا اندر بگڑا ہوا ہوگا تو پھر جب روحانیت کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی، ذکر اذکار نیکی تسبیحات مراقبہ، تو پھر اس کا اندر درد کرے گا، اندر اس کا دکھے گا، اندر اسے تکلیف محسوس ہوگی اور اس کے لیے نیکی کرنا بہت مشکل ہوگا، وہ اپنے آپ کو نیکی کرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں کر پائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مصنف، ایک مرتبہ ان کے پاس مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وہ آگے کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ شیخ الحدیث صاحب میں فلاں شہر جا رہا ہوں، میں نے وہاں سے فلاں دن واپس آنا ہے، ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اس سوال کا جواب تیار رکھنا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی جی فرمائیں کون سا سوال ہے؟ تو آگے سے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت یہ تصوف کے حوالے سے ان کا ذہن مطمئن نہیں تھا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی خاص یا ضروری عمل نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کی ایک بحث ہے۔ اب حضرت سے کہا کہ بھئی میرا سوال یہ ہے کہ اس سوال کا جواب واپسی پہ تیار رکھنا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، یہ تصوف و سلوک کیا بلا ہے، یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے
اور فرمایا تم اب جاؤ گے، پھر واپس آؤ گے، پھر میرے پاس آؤ گے، ابھی جواب لیتے چلو۔ تو حضرت مولانا عبد حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جلدی ہے، آپ جواب دیں گے تو میرے پاس بہت سارے اس کے اشکالات ہیں، جب اشکال آئیں گے تو ٹائم بہت لگے گا۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا چلو پھر جواب سنتے جاؤ، اور جو اشکالات ہیں، اعتراضات آپ کے ذہن میں آئے وہ بعد میں کر لینا۔ کہا بھی ٹھیک ہے، کیا اس کا کیا جواب ہے، تصوف و سلوک کیا بلا ہے؟ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا تصوف و سلوک وہ محنت ہے جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ تصوف و سلوک کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل میں نیت انسان کی خالص ہو، اللہ رب العزت کی رضا ہو، یہ تصوف کی ابتدا ہے۔ اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ بندے تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کر گویا کہ اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہا ہے یا تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں تو کوئی اشکال والی بات ہی نہیں، یعنی تصوف کی ابتدا بھی حدیث سے ثابت اور تصوف کی انتہا بھی حدیث سے ثابت، کیونکہ ہمارا کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک ہمارے اعمال کے اندر نیت صحیح نہیں ہوگی، جب تک ہمارا عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں ہوگا ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور ہم اعمال کی خوبصورتی کی معراج پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمارے ذہن میں عبادت کرتے وقت یہ بات مستحضر نہ ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے نا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اس بندے کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے، اس عبادت کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ وہ عالم مشاہدہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، عالم غیبوبیت میں نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ رب العزت کا وصل کس طرح ہمیں مل سکتا ہے؟ ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کے شیدائی ہیں، ملاقات چاہتے ہیں، القاء چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے فرمایا زندہ کو مارو اور مردہ کو زندہ کرو، حاضر کو غائب کرو اور غائب کو حاضر کرو، دوست کو اجنبی بنا لو اور اجنبی کو دوست بنا لو۔ اب یقیناً ان جملوں سے انسان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو سائل نے کہا حضرت مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے یہ بات سمجھائیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اس اللہ والے نے فرمایا زندہ کو مارو، ہمارا نفس زندہ ہے، نفس کہتے ہیں دل کے اندر بری چاہتوں اور برے خیالات جو جنم لیتے ہیں، یہ ساری نفس کی کارستانیاں ہوتی ہیں۔ دل کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں یہ نفس کی وجہ سے آتی ہیں، اس چاہت کو نفس کہتے ہیں۔ جو چاہت پیدا ہو رہی ہے برائی کی، اس کو فرمایا کہ زندہ کو مارو، ہمارا نفس زندہ ہے اس کو مار دو، اور فرمایا کہ مردہ کو زندہ کرو، ہمارا دل مردہ ہے اس کو زندہ کرو۔ ہمارے جب دل زندہ ہوتا ہے تو دل اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، دل اللہ رب العزت کی یاد میں تڑپتا ہے، دل کو سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا جب تک وہ اللہ کا ذکر نہ کر لے۔ میں زندہ کو مارو، نفس کو مارو، مردہ کو زندہ کرو، دل جو مردہ ہو چکے ان کو زندہ کرو، حاضر کو غائب کرو۔ اس وقت میں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں، زمانے میں حاضر ہیں، دنیا میں حاضر ہیں، اس دنیا کو غائب کرو، چھوڑ دو اس دنیا کو، اور غائب کو حاضر کرو۔ آخرت غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس آخرت کا استحضار کرو۔ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، ہم نے قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے، ہم نے اپنی زندگی کا اللہ رب العزت کو حساب بھی دینا ہے۔ آخرت کو جو غیب ہے اس کو حاضر کرو۔ فرمایا کہ دوست کو اجنبی بنا لو، ہم نے جو شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے اس دوست کے ساتھ دوستی ختم کرو، اس دوست کو اجنبی بنا لو، اس دوست کے ساتھ تعلق رفع کرو، ختم کرو، دور کرو۔ جب اس برے دوست سے آپ کی دوستی ختم ہوگی تو پھر یقیناً اجنبی جس اللہ کو ہم بھلا چکے
اس اللہ سے ہماری خود بخود دوستی ہو جائے گی، اجنبی کو دوست بنا لیں گے۔ فرمایا یہ ہے اللہ رب العزت کا وصل، یہ ہے اللہ رب العزت سے القاء، یہ ہے اللہ رب العزت سے انسان کی ملاقات۔ یاد رکھیے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جب کوئی چیز ناپاک ہو جائے زمین کے اندر، بلکہ یہ زمین مٹی اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں، جب کسی نے زمین پر پیشاب کر دیا زمین ناپاک ہو گئی، اب جب سورج کی شعاع زمین پر پڑتی ہے، سورج کی شعاؤں سے، سورج کی روشنی سے، سورج کی ہیٹ سے جب زمین خشک ہوتی ہے تو یہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ بارش اترے، پانی آئے یا پانی ڈالا جائے، اس سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ جس طرح اس زمین کو زندہ کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اس زمین کو پاک کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، بالکل اسی طرح دل کی زمین جو بنجر ہو چکے، جو بنجر ہو جائے، جو ویران ہو جائے، جس پر کچھ اگے نہ، جو بالکل ختم ہو چکی، برباد ہو چکی، اس دل کو اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی دو طریقے ہیں، اس کے لیے بھی دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اللہ رب العزت کا ذکر، جب بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ اللہ والوں کی توجہات کو حاصل کرنا، جس طرح سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں اور زمین پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی توجہات پڑتی ہیں اور انسان کے دل پاک ہو جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتے ہیں، دلوں کو حیات ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ تصوف و سلوک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کے ما سوا جو داخل ہو چکے ہیں ان کو نکالنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ محنت اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس محنت کے لیے تیار ہونا مشکل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر انسان کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو، کوئی سا گناہ ہو، اس گناہ سے بچنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس گناہ سے بچنے کے لیے تیار ہونا مشکل ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو تصوف و سلوک کی محنت سے جو بندہ جڑتا ہے اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت آ جاتی ہے تو نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب خوف آ جاتا ہے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے بڑوں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ جس طرح ایک گدھا کسی گڑھے کے اندر پھنس جائے، اس گدھے کو نکالنے کے لیے دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، اسے گھاس دکھایا جاتا ہے، اور نمبر دو، اسے ڈنڈا پیچھے سے مارا جاتا ہے۔ اب آگے سے گھاس دکھایا جاتا ہے، پیچھے سے ڈنڈا دکھایا جاتا ہے۔ گھاس دکھانے کا مقصد لالچ، تمام، کہ یہ باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ ڈنڈا دکھانے کا مقصد خوف دلانا، ڈرانا۔ بالکل اسی طرح میں اور آپ اس وقت گناہوں کے گڑھے کے اندر پھنس چکے ہیں۔ شیطان نے ہمیں گناہوں کے گڑھے کے اندر پھنسا دیا ہے۔ اس گڑھے سے نکلنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جنت کی امید، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا تعلق، یہ امید ہے۔ اور دوسرا جہنم کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت کی ذات کی خشیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو تو پھر اس گڑھے سے نکلنا، گناہوں کے گڑھے سے نکلنا انسان کے لیے آسان ہے۔ یعنی امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، جب یہ دونوں چیزیں انسان میں آتی ہیں تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ دعا فرمائے کہ حق جل شانہ جو باتیں کی گئی ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر